بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دروازے سے داخل ہو کر چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ ٹھاک کی زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے گولی چلائی ہو۔ وہ آواز کی سمت دیکھنے کے لیے پلٹی تھی کہ دوبارہ ٹھاک کی آواز آئی تھی، اور وہ اپنے محبوب کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہیں ڈہ گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور دماغ میں ماضی کے جماکے ہو رہے تھے۔ حارث کے دونوں انتہائی قریبی دوست شاذل اور جاوید اسے مجبور کر رہے تھے کہ چل نہ یار، حسن کی مہندی پر جانا ہے۔ حسن شاذل اور جاوید کا جگری یار تھا، ان کے ذریعے سے ہی حارث کی اور اس کی ہیلو ہائے ہوئی تھی، کیونکہ شاذل اور جاوید حارث کے بھی انتہائی قریبی دوست تھے۔ شادی کا دعوت نامہ حارث کا موصول ہو چکا تھا، مگر اپنی بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ فقط رسمی طور پر شرکت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ولیمے والے دن جائے گا، 10 منٹ بیٹھے گا اور شادی کا تحفہ دے کر واپس آ جائے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ زندگی کے یہ 10 منٹ بھی اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن جائیں تھے۔ مہرین ہاشم بالکل 0 میٹر مرسیڈیز سے اتر کر جوہر ٹاؤن کے سب سے مہنگے بیوٹی پارلر پر آئی تھی، گو کہ اس پر حسن کی فروانی تھی۔ اسے بناوٹی حسن کی ضرورت نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ جب حرام کی کمائی ہاتھ آ جائے تو وہ خرچ اکثر حرام کاموں پر ہی ہو جاتی ہے۔ مہرین بھی یہی کچھ کر رہی تھی۔ اس کے حال ہی میں بنے نئے بوائے فرینڈ اسے نئی مرسیڈیز تحفے میں دی تھی۔ اس تحفے سے ایلیٹ کلاس میں موجود اس کی تمام سہیلیوں کے منہ کھلے رہ گئے تھے۔ جب مڈل کلاس سہیلیوں نے بہت پہلے ہی اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، گو کہ وہ پہلے بھی اپنے کئی بوائے فرینڈز سے کئی قیمتی تحائف لے چکی تھی اور بدلے میں اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی عزت گنوا چکی تھی، مگر اب کی بار والے بوائے فرینڈ کی دولت سے وہ اتنی متاثر تھی کہ اس کے ساتھ زندگی بتانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ بہت زیادہ ضد کرنے پر حارث اپنے دوستوں کے ساتھ حسن کی مہندی پر جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کاروباری سرگرمیاں وقتی طور پر ترک کر دی تھی اور گھر چلا گیا تھا تاکہ اپنی پسند کے کپڑوں اور پرفیوم کا انتخاب کر کے اپنی نگرانی میں ملازمین سے کپڑے تیار کروا سکے۔ شاذل اور جاوید مقررہ وقت پر اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بالکل تیار ہے، بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہے۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے گارڈز کو اسلحہ لوڈ کر کے چیک کرنے کا کہا، ڈرائیورز کو گاڑیاں نکالنے کا کہا۔ اپنی بھرپور تسلی کر لینے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنا موزر نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھا اور ٹھیک 10 منٹ بعد اپنے وعدے کے مطابق اپنے دوستوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں پہلے ہی تیار کھڑے تھے، ان کو ساتھ بٹھایا اور تینوں مل کر فنکشن ہال میں پہنچ گئے تھے۔ مہرین کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ میک اپ کرواتے وقت موبائل کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ اسے پتہ تھا کال کرنے والا شخص کون ہوگا، پتہ بھی کیوں نہ ہوتا، اس کی خاطر وہ اتنا تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کے محبوب نے اسے سرپرائز دینے کے لیے بلایا تھا اور بدلے میں وہ بھی اپنا سجا سنورا وجود اپنے محبوب کو پیش کر کے سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایسا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے جس کی خاطر وہ اتنا اتاولا ہوا پڑا ہے۔ فقط چند گھنٹے انتظار نہیں کر پا رہا تو اسے سرپرائز دینے کے لیے ہی اتنا وقت لگا رہی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے محبوب کے ساتھ آنے والے وقت میں بتائے جانے والے خوبصورت اور یادگار پلوں کو یاد کر کے مسکرا دی تھی اور فون کی بجتی گھنٹی کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا تھا۔ کاش وہ فون اٹھا کر اپنے محبوب کے تیور اور ارادے جان لیتی تو بچ جاتی۔ حسن کی شادی پر اس کے دوستوں کا انتہائی بہترین استقبال کیا گیا تھا۔ اس استقبال کی وجہ یقیناً صرف دوستی نہیں تھی، بلکہ کہیں نہ کہیں حارث کے مال و دولت کا بھی ہاتھ ہی تھا۔ اسی سے ہاتھ ملانے والے مرد و خواتین میں بہت سارے چہرے ایسے بھی تھے جن کو وہ جانتا پہچانتا تک
नहीं था, मगर वो लोग उसके साथ इतनी अपनायत से पेश आ रहे थे जैसे उनसे ज़्यादा अपना और ख़ास कोई है ही नहीं। हसन ने अपना मोबाइल शाजिल को पकड़ाते हुए कहा, इसमें से मेरा नामा अमाल, गैर ज़रूरी अशिया, लड़कियों की तस्वीर वगैरह साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि शादी की पहली ही रात बीवी से मार खाऊं। साथ ही सब के कह के बुलंद हुए और मोबाइल शाजिल ने पकड़ा। हसन और जावेद गपशप करने लगे जबकि शाजिल और हारिस मोबाइल का डाटा साफ करने लगे। मोबाइल में 20 लड़कियों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर थी। शाजिल बताता जा रहा था और हारिस डिलीट करता जा रहा था। अचानक एक वीडियो पर आकर हारिस रुक गया। उसने वो वीडियो 3-4 बार प्ले करते देखी। वीडियो में हसन एक लड़की के साथ कपड़ों से बेनियाज होकर हवस मिटा रहा था। जब 5वीं बार हारिस ने वीडियो प्ले की तो शाजिल ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरे यार को बहुत पसंद आ गई है तो हसन से लड़की का पता मालूम करके उठा लाते हैं। हम तीनों भी सुहागरात मना लेंगे। और साथ ही कह कहा लगाया था, अगर उसने हारिस के चेहरे पर आए तासुरात देखे होते तो शायद वो कह कहा ना लगाता। हारिस ने साइड पर होकर अपनी महबूबा को कॉल की और बताया कि जल्दी से मेरे बंगले पर पहुंचे, उसके लिए सरप्राइज है। उसके साथ ही हारिस ने इमरजेंसी का बोलकर अपने दोस्तों से जाने की इजाज़त ली और बगैर शगन डाले ही वहां से निकल आया। घर पहुंचकर अब वो मुसलसल अपनी महबूबा को कॉल कर रहा था मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ महरीन का मेकअप ख़त्म हो चुका था। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो 2 घंटे में उसे 50 कॉल्स मौसूल हो चुकी थी। 20 पैगामात पूछा गया था, कहाँ हो, कब तक पहुंचोगी। उसने फारिग होकर बताया कि मैं ठीक 10 मिनट में तुम्हारे बंगले पर होंगी। महबूबा का जवाब मिलते ही हारिस ने अपना मौजर उठाया, उसे चलाकर चेक किया कि कहीं ऐन वक्त पर धोखा न दे जाए। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद अपनी महबूबा के आने का इंतजार करने लगा। यूं ही महरीन पोर्च में से गुजरते हुए बंगले में दाखिल हुई। हारिस ने दरवाजे के पीछे से निकलकर उसे गोली मार दी। उसने पलटकर गोली की आवाज की तरफ देखा मगर गोली उसके जिस्म में घुस चुकी थी और एक बार फिर ठाह की आवाज गूंजी। अब गोली उसके सीने में ऐन उसके दिल पर लगी थी जहां उसने कई महबूब बसाए थे। गोली लगते ही महरीन का जिंदा वजूद तड़पने लगा था और लम्हों में वो लाश में बदल चुकी थी। उसका सारा मेकअप उसके खून से धुल चुका था। दुनिया की जिस लज्जत में खोकर उसने अपना आप कई रईस ज़ादों के हवाले किया था, आज उन्हीं में से एक हारिस उसके लिए मौत बन गया। हारिस ने वीडियोस डिलीट करते हुए हसन के मोबाइल में महरीन की दर्जनों बरहना तस्वीर और वीडियोस देख ली थी। वो वही वीडियोस हारिस के तैश में आ जाने का सबब बन गई थी और इसी तैश के नतीजे में सजी संवरी महरीन अब मुर्दा वजूद में बदल चुकी थी और अपने ही खून में गुस्ल कर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।